السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج ہم زلزلے کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، اور جب زلزلہ آئے تو ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ یوں تو پوری دنیا اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ دنیا کی تاریخ حادثات اور قدرتی مصیبتوں سے بھری پڑی ہے۔ کچھ حادثات اور مصیبتوں نے تو انسانی آبادی کے بڑے حصے کو تھوڑے ہی لمحوں میں ہستی سے مٹا کر رکھ دیا ہے۔ مصیبتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، جیسے سیلاب، طوفان، وبائی امراض، لیکن انسانی زندگی پر زلزلے کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ دیگر قدرتی آفات اور مصیبتوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ در حقیقت یہ زلزلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں اور علامات میں سے ہیں۔ زلزلے کیوں آتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، ہم حدیث کی روشنی میں اس کو جانتے ہیں۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث نقل کر رہا ہوں جس سے زلزلہ کے اسباب کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ باتیں دنیا میں پائی جانے لگیں تو اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دھس جانے اور صورت مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہو، اور ان عذابوں کے ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پے در پے یعنی لگاتار اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور لگاتار اس کے دانے گرنے لگیں۔ وہ باتیں یہ ہیں، نمبر 1، جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے۔ نمبر 2، امانت دبا لی جائے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھا جانے لگے۔ نمبر 4، علم دین دنیا کے لیے حاصل کیا جائے۔ نمبر 5، انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں کی نافرمانی کرے۔ نمبر 6، دوست کو قریب کرے اور اپنے باپ کو دور کرے۔ نمبر 7، مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے۔ نمبر 8، قوم کی قیادت فاسق و فاجر لوگ کرنے لگے۔ نمبر 9، انسان کی عزت صرف اس لیے کی جائے تاکہ وہ شرارت نہ کرے۔ نمبر 10، گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے۔ نمبر 11، شباب و شراب کی مستیاں لوٹی جانے لگیں۔ نمبر 12، بعد میں پیدا ہونے والے امت کے پچھلے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں۔ زلزلے کے موقع سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے سلسلے میں علامہ کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اصول قائم کیا ہے کہ ہر گھبراہٹ کے موقع پر نماز پڑھنی چاہیے، اور زلزلہ بھی ان مواقع میں سے ایک موقع ہے۔ لہٰذا تنہا مسلمانوں کو نماز ادا کرنی چاہیے اور عاجزی کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے، اور یہ نماز 2 رکعت عام نمازوں کی طرح ہوگی، البتہ مکروہ وقت میں نہ پڑھی جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ انہوں نے بصرہ میں زلزلہ کی بنا پر نماز پڑھی ہے۔ اور زلزلے کے وقت ان دعاؤں کی بھی کثرت ہونی چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی بھی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک
انی کنت من الظالمین۔ زلزلے کے وقت ان دعاؤں کو بھی کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔